کیوں کر رہی تھی آپ یہ گناہ؟ اسے اپنے نانا سائیں کے اس کی سالگرہ کے دن تحفے میں دیے گئے فارم ہاؤس میں لا کر ایک کمرے کے اندر داخل ہو کر چھوڑتے ہوئے غصے سے گھرا کر پوچھنے لگا، آپ کی وجہ سے، اپنی اس رات کی غلطی کی وجہ سے، اپنے کوک میں پل رہے آپ کے کارنامے کی وجہ سے دستگیر شاہ ہم یہ گناہ کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ صرف اپنی بدنامی کے ڈر سے ہم یہ گناہ بنا خوف کھائے کرنے جا رہے تھے، صرف آپ کی وجہ سے۔ مہروسہ چابی شدت سے چیختے ہوئے آخر میں روتی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہوئی غصے سے بولی، کیا؟ پھٹی آنکھوں سے مہروسہ شاہ کو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے دیکھ وہ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھا خوشی سے نظریں اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا جو چہرہ نیچے کی یہ شاید رو رہی تھی۔ کیا یہ سچ ہے ہم باپ اور آپ ماں بننے والی ہیں؟ وہ اسے اس کی کمر سے پکڑ کر آرام سے اپنے قریب کرتے خوشی سے پوچھنے لگا، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم آپ سے جھوٹ بولیں؟ دستگیر شاہ، یہ ہمارے لیے ایک کڑوا سچ ہے۔ پورے 3 دن سے ہم اس وجہ سے بہت رسوا ہوئے تھے، صرف آپ کی اور اپنی ایک غلطی کی وجہ سے۔ اب ہم چاہ کر بھی اس کوکھ میں پل رہے آپ کے بچے کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ نفرت سے اسے گھورتے یہ بات اتنی آسانی سے بول گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں استانی جی؟ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا، اسے اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ مارنے کا سوچ رہی تھی۔ آپ کیسی ماں ہیں؟ کیسی ہاں بولے، کیوں اپنے بچے کو مارنے کی بات کر رہی تھی آپ ہمارے سامنے؟ آپ نے کیسے یہ سب سوچا؟ ہاں جواب دیں، آپ کی ہمت کیسے ہو ہمارے بچے کو نقصان پہنچانے کا خیال دماغ میں لانے کا؟ ہاں۔ وہ سخت غصے سے پاگل ہوتا، اسے غصہ لا کرتا بری طرح جھنجھوڑ کر سرد لہجے میں پوچھنے لگا، کیوں سوچے ہم اس غلاظت کے ڈیر کو؟ ہاں دستگیر شاہ، کیوں ماں کی طرح سوچے اس بچے کے بارے میں جو ابھی اس دنیا میں آیا نہیں اور ہم اس کی وجہ سے لوگوں کی باتیں تانے سن رہے ہیں؟ وہ نفرت سے اپنے پیٹ کو اس خیال سے بری طرح سے دبوچنے لگی کہ شاید اس کے اس طرح کرنے سے وہ وجود ختم ہو جائے جو اس کے پیٹ میں اس کے خون سے سینچ رہا تھا، اس شخص کی پہچان بن رہا تھا جس سے اسے سخت نفرت تھی۔ وہ وجود میں آنے کے لیے اپنا پہچان اس کے پیٹ میں سانسیں لے کر بنا رہا تھا، یہ سوچ اسے دیوانہ بناتے ہوئے تھی۔ وہ اس پہچان کو ختم کر کے یہ قصہ ختم کرنے کے در پہ پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی ہوئی ہذیانی انداز میں کہنے لگی، جی آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہاتھ ہٹائیے اپنے پیٹ سے مہروسہ شاہ، ورنہ ہم آپ کی جان لے لیں گے اگر ہمارے بچے کو کچھ بھی ہوا تو۔ وہ اسے اپنا پیٹ دباتے ہوئے کچھ دیکھ شدید غصے سے آگے بڑھا اور سختی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ غصے کی زیادتی سے بولا، چھوڑے، ہمیں اس بچے کو ختم کرنا ہے، اس غلاظت سے پاک ہونا ہے، نہیں چاہیے ہمیں یہ بچہ گرنا، اور یہ ہمیں محسوس کرتے ہوئے شدید نفرت ہو رہی ہے ہمیں اپنے اور اس وجود سے جس میں دستگیر شاہ آپ کا بچہ پل رہا ہے۔ وہ اس کی گرفت میں پھسل کا خود کو چھڑواتے ہوئے غصے سے اسے کہہ رہی تھی، شٹ اپ۔ دستگیر شاہ اس سے ہائپر ہوتا دیکھ سخت غصے سے اس کا روح اپنی جانب کر شدت سے اسے گھوڑے گال پر ایک زوردار تھپڑ مار کر ہوش میں لاتے ہوئے چیخا، مہروسہ شاہ، آپ کی ہمت کیسے ہمارے جائز بچے کو غلاظت کہنے کی؟ ہاں وہ ہماری محبت کی نشانی ہے، ہماری زندگی کا واحد سرمایہ، آپ کیسے اس معصوم جان سے گن آ سکتی ہے؟ کیسے؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ کو ہم سے طلاق چاہیے نا؟ تو پھر ٹھیک ہے، جب تک آپ کے پیٹ میں ہمارا بچہ پل رہا ہے نا تو ہم آپ کو تب تک طلاق نہیں دیں گے، ہمارا بچہ جب پیدا ہوگا ہم آپ کو اسی وقت طلاق دے دیں گے۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھوں کو بند کرتا تکلیف اور لہجے میں بولا، وہ ہارا ہوا لگا، اس کی نفرت کے آگے ہار گیا تھا، اپنے بچے کی ماں کی نفرت سے وہ ٹوٹ کر پیار کرنے والا شخص آج اپنی بیوی کے آگے ہار گیا تھا۔ وعدہ کریں آپ بچہ پیدا ہوتے ہی ہمیں طلاق دے دیں گے۔ مہروسہ طلاق کا سن کر بہت خوش ہو گئی اور اپنا سارا ارادہ بھول کر جو اس نے ان 3 دنوں سے برداشت کیا تھا، اپنی ماں کی آنکھوں کی نفرت، ڈاکٹر کی نظروں کی چبھن اور معاشرے کے زہریلے تیر جو ابھی اس پر نچھاور نہیں ہوئے تھے، اگر یہ بات باہر پھیل جاتی تو شاید وہ زمانے والوں کے ساتھ الفاظ سے مر جاتی۔ وعدہ، وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہتا اسے بغور دیکھنے لگا جو اب خوشی سے اپنے ہنائی ہاتھوں کو چہرے پر رکھے گہری سانس لے رہی تھی۔ تبھی دستگیر شاہ کی نظریں بھٹکی اور جا کر اس کے سرخ جوڑے پر پڑی جو کسی اور کے نام کی تھی۔ وہ شدید غصے کی لہر کو اپنے دماغ میں لہراتے ہوئے محسوس کرنے لگا، وہ چاہے جتنا اس کے آگے ہار جاتا، یہ پوزیسو ایک ایسی بیماری تھی جو مرد کو بے بس کر دیتی تھی۔
اسے وہ کرنے کو جو وہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ابھی بھی وہ جو ٹوٹ گیا تھا، ایک دم سے اس کے بدن پر کسی غیر مرد کے نام کا جوڑا دیکھ وہ غصے سے پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ استانی جی، ان سب کو اتارے، ہمیں سخت نفرت سی ہو رہی ہے ان سب سے۔ آپ کیسے کسی اور کا نام کے اور اسی جوڑا اور یہ ہار سنگار کر سکتی ہیں؟ کیسے؟ ہاں، وہ آج کسی اور کے لیے ہار سنگار کی اس کی انگ انگ میں آگ لگا چکی تھی۔ غصے سے اس کی رگیں تن چکی تھی۔ وہ اس کی نازک کمر پر باندھی کمر بند کو کھینچ کر شدید غصے سے گرایا۔ وہ دستگیر سائیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر سے سرخ باری آنچل کو پینو سمیت اس کے کھینچ کر بیڈ کے اوپر اچھالنے پر وہ پھٹی آنکھوں سے اسے ہونہار نظروں سے ڈرتی پیچھے بدکتی ہوئی لرز سی آواز میں بولی، آپ کی دلیری کا جواب دے رہا ہوں۔ سرخ ہون آشام نظروں سے اس کے اور اسی جوڑے کو دیکھتا سرد لہجے میں کہتا آگے بڑھا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی گرم انگلیوں کو وہ اپنی گردن کی پشت پر محسوس کرتی سسکی بڑھتی آنکھیں سہتی سے میچ گئی۔ آپ کے وجود پر صرف دستگیر شاہ کا چھاپ ہونا چاہیے، کسی غیر مرد کی چیزوں کو بھی ہم آپ کے وجود پر لگے برداشت نہیں کریں گے۔ دستگیر سائیں کی آنکھیں اس سفید موتیوں کے ہار پر تھی جو اس کی سفید گردن پر سج کر اپنا آپ پر ناز تھی۔ وہ ہار کسی اور کے نام کی تھی، یہ سوچ آتے ہی غصے کی لہر اس کے نس نس میں دوڑ گئی۔ ہاتھ آگے بڑھا کر بے دردی سے اس ہار کو نوچ کر اس کی سفید سراہی دار گردن سے جدا کر کے اسے نیچے فرش پر پھینکتے ہوئے اپنے پیروں کو نوک پر رکھ بری طرح سے کچلنے لگا۔ سائیں، ایسا کر کے آپ میری نفرت کو شدید بڑھا رہے ہیں۔ وہ پری جیسی نازک لڑکی مضبوط لہجے میں کہتی اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ آپ کو خود سے عشق کرنے پر مجبور کر دوں گا استانی جی۔ شدید غصے سے وہ اس کو ملائم گردن کو پکڑ کر پیچھے بیڈ پر گراتا خود اس کے اوپر آ کر وہ اپنی سرخ انگار بنی آنکھوں کو نیلی آنکھوں میں گاڑ کر سخت گیر لہجے میں کہتا اسے خوفزدگی کی انتہاؤں میں پہنچا گیا۔ اس طرح زور زبردستی کر کے آپ اپنے عشق کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے سائیں۔ نیلی آنکھوں میں ایک استہزائیہ چمک ہلکورے لے رہی تھی، لیکن دستگیر شاہ اس کی نیلی آنکھوں کے سہر میں کھو کر بے خودی سے بے ساہتا نیچے جھکا اور اس کی دراز پلکوں کو بے انابی لبوں سے چھوتا مقابل نازک جان کو لرزا کر رہ گیا۔ غزلان شاہ کی حویلی میں ایک شاندار پول ایریا بھی بنا ہوا تھا جہاں غزلان شاہ نے اپنے شوق سے وہاں سوئمنگ پول سے تھوڑا سا ہٹ کر اپنے لیے ایک چھوٹا سا گارڈن بنایا تھا۔ جب بھی وہ بے چین ہوتا تھا تو یہیں آ کر خود کو ریلیکس کرنے کے لیے پودوں کو پانی دیتا تھا۔ وہاں ہر طرح کے پھول اگے ہوئے تھے۔ وہ گلاب کے پھولوں کو پانی دے رہا تھا کہ اسے پانی میں کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی تو وہ پیچھے مڑا اور دور سوئمنگ پول کی جانب دیکھنے لگا۔ نور حرم سوئمنگ پول میں ڈوب رہی تھی اور وہ یہ دیکھ اب وہ اپنی شال گھبراہٹ کے عالم میں پھینک پول کی جانب بھاگا اور جمپ لگا کر سوئمنگ پول میں کودا اور نور حرم کی جانب بڑھا جو نیچے چلی گئی۔ نور حرم کے پاس پہنچ کر وہ اسے دو نشانوں سے پکڑ کر ابھی وہ اوپر کی جانب بڑھنے ہی والا تھا، اچانک نور حرم نے اپنی آنکھیں کھولی اور اسے دیکھتی ہوئی اپنا ہاتھ اس کی مضبوط کندھوں پر رکھ وہ تیرتی ہوئی اس کے بے حد قریب آئی۔ غزلان شاہ تو اس کی نظروں سے پاگل ہونے لگا۔ نور حرم کا یہ پلان تھا، وہ آج رات اسے اپنا بنانے کے لیے کسی بھی حد کو کراس کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیوانگی کی طرح دیکھتی مزید اس کے قریب ہوئی، اتنے قریب ہوئی کہ دونوں کے جسم ایک دوسرے سے ٹکرانے پر یوں کہ ٹھنڈے پانی کو یکدم سے گرم بنا گئی۔ وہ نور حرم کے لبوں کو دیکھ رہا تھا جو قریب بڑھ رہے تھے۔ اچانک نور حرم کے نرم لبوں سے گستاخی کی اور غزلان سائیں کی سانسیں ناہموار کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹی، جبکہ غزلان شاہ سائیں اپنے لبوں کو شدت سے جلتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ نور حرم کے دور ہٹنے پر وہ بے ساہتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ جھٹکے سے اسے قریب کرتا۔ وہ یکدم سے اس کے لبوں پہ جھکا اور اب وہ اپنی شدت بڑے لمس سے نور حرم کو سہما گیا۔ وہ جو اتنی بہادر تھے یہ سب کر چکی تھی، اب پریشانی سے اسے خود سے ہٹانے لگی، جو ہٹنے کے بجائے اس کے اوپر جھکا اپنا سارا غصہ اس پر نکال رہا تھا، جبکہ وہ یہ باور کروا رہا تھا کہ بہت ہو گیا اسے بہکا کر، وہ صرف اس کے اندر کے جانور کو جگا رہی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہوگی تو وہ بہت نقصان اٹھائے گی، لڑکی ہمیں اکسانا مطلب امید ہے اب آپ جان گئی ہوں گی کہ ہم اگر بہہ گئے تو آپ ہمارا نرم روپ نہیں سخت روپ دیکھیں گی
ابھی بھی وقت ہے، خود کو سنبھال لیں۔ غصے سے اس لڑکی کو خود سے دور ہٹا کر جو اس کے صبر کو توڑنے پر تلی ہوئی تھی، اسے کلائی سے پکڑ کر سوئمنگ پول سے باہر اسے لا کر سامنے رکھے کرسی پر دھکا دے کر گرایا۔ شاہ صاحب، ہم آپ کے سلوک کو دیکھ کر بالکل بھی ڈر کر پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کو نرمی کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ دیکھ لیجیے گا، آج رات ہم کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو پا کر ہی رہیں گے۔ نور حرم کرسی سے اٹھی اور اس کے پاس آ کر اس کے سینے سے لا کر اسے چیلنج دیتی ہوئی بولی تو غزلان شاہ اس کی نزدیکی پر اسے دور کر کے سخت نظر سے گھورنے لگا۔ لڑکی، قسم کھاتا ہوں ماں، ہم اپنے نفس پر قابو کر لیں گے، اتنا قابو کریں گے آپ کی ہمت نہیں ہوگی میرے نفس کو بے قابو کرنے میں۔ آپ جتنا سر ٹکرا سکتی ہیں ٹکرائے، ہم بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ وہ شدید غصے سے اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا، جو محبت میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ خود کا ہی نقصان کر رہی تھی۔ دیکھتے ہیں شاہ سائیں آج رات کیا ہوتا ہے۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں ایک چیلنجنگ چمک پڑی تو غزلان شاہ کو لگا جیسے وہ لڑکی اسے آج اپنے جال میں پھنسا کر ساری بازی اپنے نام کر دے گی۔ ہائے میرا سر، یہ کیوں گھوم رہا ہے؟ اس کی نظریں جب سامنے سے آتی سفید قمیض شلوار میں ملبوس مضبوط کندھوں پر براؤن شال اوڑھے سے غزلان سائیں پر پڑی تو وہ اپنا سر پکڑ کر گرانے کی یقین کرنے لگی۔ لڑکی آرام سے سنبھل کر دیکھ کر چلو ورنہ پھر سے چوٹ لگ جائے گی۔ غزلان سائیں نے آگے بڑھ کر بے سادگی کے عالم میں اسے نازک کمر سے پکڑ کر گرنے سے بچاتے ہوئے کہا۔ وہ سر پکڑ کر لڑکھڑا کر اپنے ڈرامے میں مگن تھی کہ بڑی گمبھیر آواز اور اپنی نازک کمر پر تانگ گرفت محسوس کرتی وہ اپنی ایکٹنگ کو جاندار بنانے کے لیے آنکھوں میں بے بسی سجا کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ جی، جب آپ ہیں نہ ہمیں تھامنے کے لیے تو ہم کیسے گر سکتے ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتی اسے بے حد قریب ہوتی شرمیلی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر شرم سے ہلکی ہوتی آواز میں بولی۔ نور حرم کے چہرے پر سرخی پھیل کر مقابل کے دل کو دھڑکنے پر شدت سے مجبور کر دیا تھا۔ لڑکی، ہم ساری زندگی تو آپ کو سنبھال نہیں سکتے، آپ کو خود سلیقے سے چلنا اور بیٹھنا، تمیز سے بات کرنا سیکھنا ہوگا۔ غزلان سائیں اپنے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہتا آرام سے اس کی کب سے محنت سے اچھے سے ڈرامے کو ایک ہی چٹکی میں برباد کر کے حویلی کے سوئمنگ پول ایریا کی جانب بڑھنے لگا۔ سائیں، آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کر؟ رکے ورنہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ غصے سے آگے بڑھی، اس کے قریب پہنچ کر نیچے بیٹھ کر وہ اس کی ایک ٹانگ کو سختی سے پکڑتی ہوئی اپنا سر اس کے ٹانگ پر رکھتی اسے روکتے ہوئے منہ سوڑ کر بولی، چھوڑیے ہمیں گستاخ لڑکی، یہ کیا حرکت ہے؟ دور ہو جائے ہم سے اور ہمیں جانے دے۔ غزلان شاہ اس کے بے ساختہ پیر پکڑنے پر شدید غصے سے آگے بڑھنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس چھوٹی لڑکی کی گرفت بہت زیادہ مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں سکے۔ نہیں شاہ سائیں، جب تک آپ ہمیں اپنے بیڈ روم میں جگہ دینے کی ہمیں نہیں بڑھ لیتے، ہم آپ کو اسی طرح پکڑے رہیں گے، ہلیں گے بھی نہیں۔ نور حرم آگے غزلان شاہ کی دونوں ٹانگوں کو پکڑے ہوئے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ غزلان شاہ غصے سے خود کو آگے کرنے لگا، لیکن وہ پورے پلان کے ساتھ اپنا پورا وزن لگا کر اسے لپٹ کر نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے زور سے ہلانے پر بھی ہل نہیں رہی تھی۔ پیچھے ہٹو لڑکی، ہمیں تنگ مت کرو۔ غزلان سائیں کی غصے سے پھٹی آواز نکلی۔ وہ لگاتار اسے خود سے دور کر رہا تھا، لیکن وہ تو جونگ کی طرح اس سے چپک گئی تھی، ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نہیں، ہم نہیں ہٹیں گے جب تک آپ ہمیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کر لیتے، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ وہ اس کی ٹانگ کو اس طرح پکڑے ہوئے ضدی لہجے میں بولی، لڑکی، آپ مجھے سختی کرنے پر مجبور کرنا چاہتی ہیں نا؟ تو پھر ٹھیک ہے، اگر ہمارا دور کرنے پر اگر آپ کو چوٹ لگی تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ سختی سے کہہ کر غزلان شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے دھکیلا تو نور حرم اس کے پیچھے کرنے پر دور جا گئی اور وہ اسے دیکھے بغیر شدید غصے سے اب سوئمنگ پول ایریا کی جانب جانے کو ترک کرتا حویلی سے باہر نکلا۔ ویسے بھی اسے اب اپنے مرید کے بیٹے کی شادی پر جانا تھا۔ شاہ جی، ہم اس کا بدلہ آپ سے ضرور لیں گے۔ اسے وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھتے غصے سے شدت سے چیختی ہوئے ہذیانی انداز میں اسے دھمکی دینے لگی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہر سو خاموشی ہی خاموشی تھی۔ روم کے کرٹن بند ہونے کی وجہ سے پورا روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ غزلان سائیں اپنی آنکھیں مودے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، تبھی اچانک وہ اپنی گردن پر کسی کی گرم سانسوں کی تپش کو اور نتنوں سے ٹکراتی سانسوں کے خوشنما مہک کو شدت سے محسوس کرتے اچانک سے اپنے ارد گرد خطرے کو منڈلاتے ہوئے محسوس کرنے لگا۔
यकदम से उसकी सांसों की रफ्तार तेज़ हुई। कोई एहसास और किसी के नरम और मुलायम नाजुक वजूद के नरमाहट ने उसको अपने सहर में शिद्दत से झगड़ा। वो झटके से अपनी स्याह आंखें खोले, उसको अंधेरे में अपने ऊपर झुके वजूद को देखने की कोशिश करने लगा। जिसमें नाकाम होता वो हाथ साइड टेबल की जानिब बढ़ाकर लैंप ऑन करने के बाद अपने ऊपर झुके उस छोटी सी लड़की को अपने बेहद करीब देख साकत रह गया। तभी बेसाहता उसकी नज़रों ने नीचे बुरी तरह से लर्ज़ते लबों का सफ़र तय किया। नूर जहां लब बेहूदी के आलम में हिले, हल्के से हिले और साहिबजादा लम से पहली बार उस छोटी सी बेबाक लड़की को प्यार से एक नाम दे बैठा। शाह साईं, वो उसके बेडरूम में अपनी डर की वजह से आई थी, मगर वो भूल गई थी कि वो शरीफ मर्द, एक मर्द उसका शोहर भी है, उस पर हक भी रखता है। अब उसकी नज़रों से वो नर्वस होती घबरा कर अटक अटक कर बोली, आप यहाँ रात के अंधेरे में चोरों की तरह छुपकर हमारे कमरे में क्या लेने आई हैं? गसलान साईं उसके लंबे घने बाल जो वजिया चेहरे पर आ रहे थे और उससे तंग कर रहे थे, वो इन्हें नरमी से छू कर पीछे करते हुए अपनी अजली रोबदार आवाज़ में पूछने लगा। वो शाह साईं, हम इस रूम में बहुत डर लग रहा था तो हम यहाँ आ गए और आप बेफिक्र होकर सोचे हम आपके कमरे से कुछ भी नहीं उठाएंगे, बल्कि आंख उठाकर भी किसी चीज़ को बुरी नीयत से नहीं देखेंगे। वो उसकी आंखों की गर्म बड़ी तपश से डरते नज़रें दूसरी तरफ करती तेज़ी से बोली, आपकी इतनी ज़्यादा मौजूदगी में हमें अब नींद कहाँ आने वाली है? बज़ाहिर सहत लहजे में कहने लगा, लेकिन बेकरार दिल में तेज़ धुन को सुनता वो खौफजदगी से सटपटा कर उसे पहलू में करता। उस से रुख मोड़ का आंखें सहती से मुनकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर कुछ देर बाद उसे अपनी पुश्त पर नरम लम्स का एहसास हुआ तो वो लर्ज़ का रह गया। ये लड़की शायद उसके नफ्स को आजमाने के लिए इम्तहान बनकर उसकी ज़िंदगी में आई थी। वो जितनी भी कोशिश करता उस मासूम शरीर लड़की के शहर से भागने की, वही उसकी एक मासूमाना हरकत से वो बेकाबू होकर रह जाता। तो शाह साईं इस रात को जागते हुए और हमारी सांसों की सरगोशियाँ सुनते हुए गुजार देना आप। वो उसकी चोरी पुश्त पर अपने गाल मिस करती हुई मदहोश आवाज़ में बोलती उसे आखिरकार बहकाने में कामयाब होगी। वो अचानक से झटके से पीछे मुड़ा और सहती से उसकी गोरी कलाई पकड़कर उसे अपने नीचे की ये बगौर उसकी बेबाक निगाहों में निगाहें डालकर देखने लगा। आग दोनों के सीने को जला रही, सांसें इन्हें मदहोश किए दे रही थी, धड़कनें उथल पुथल हो रही थी, आंखें एक दूसरे को प्यार में खोते हुए देखने के लिए बेताब हो रही थी। वो लड़ते लबों की जुम्बिश एक दास्तान बनाने के लिए शिद्दत से मचल रही थी। लड़की, मुबारक हो, आप अपने फेल में कामयाब होगी। हमें उकसा कर बहुत बुरा किया आपने। अपने साथ आप तैयार हो जाए, हमारी शिद्दतों को सहने के लिए हम बिल्कुल भी बख्शने वाले नहीं हैं। सांसों के थपेड़े गज़लान शाह के लबों की जुम्बिश होने पर नूर हरम के सुरख गालों पर फिसले। वो लड़की इन सांसों की गर्मियों से, आंखों की गुस्ताखियों से जो उसकी नाजुक सरापे के गिर्द चक्कर काट रही थी, वो ये सब देख पहली बार सहम कर रह गई। हम तैयार हैं आपकी शिद्दतों को सहने के लिए। नज़रें नीचे झुकाकर वो अपने ऊपर झुके मजबूत फौलादी वजूद को चैलेंज करेगी जो उस नाजुक जान के लिए सच साबित होने वाली थी, जो उसे उसके देखते दहकते पुरशिद्दत बड़े लम्स को अपने लबों पर महसूस करते हो ही गया कि वो सच कह रहा था। उसने ठीक नहीं किया। उसे उकसाकर अब वो लम्स लबों के किनारे पर आकर बेदर्द लम्स चोटी नीचे की तरफ सफ़र करने लगी। नूरे, क्या सच में आप तैयार हैं? मेरी जान, सोच ले कहीं आपको पछताना ना पड़ जाए। हमें इजाज़त देकर उसके गुलाबी लबों को अपनी मजबूत उंगलियों से छेड़ते हुए बारी आवाज़ में गोया हुआ, नहीं, हम आपकी इश्क़-ए-ज़ादी हैं, हम आपके शिद्दतों से बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे। वो नज़रें नीचे झुका अपनी उंगली से उसकी कमीज़ के बटन के साथ खेलती हुई शर्मीली मुस्कुराहट लबों पर सजा कर बोली तो गज़लान शाह ने उसके नाजुक हाथ पकड़ अपने लबों से लगाए और फिर उसके हाथ नीचे कर वो हाथ अपनी कमीज़ की जानिब बढ़ रहा कर बटन खोलने लगा। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें एक छोटी सी लड़की इतना बेबस कर देगी कि हम साल पहले के अपने वादे से मुकर जाएंगे। वो अपनी कमीज़ उतारने के बाद कहते हुए बड़े ही प्यार से नूर हरम के गाल चेहरे पर झुका और अपनी मोहब्बत की मोहर जगह जगह सब करने लगा। शाह साईं, हमने भी नहीं सोचा था हमें इस इंसान से इश्क हो जाएगा जिसे हम शदीद नफरत करते हैं। नूर हरम की शर्म के मारे पलके बारी होकर नीचे रुखसार को चूमने लगी। वो शर्मीली सी आवाज़ में बोली,
شاید ہمارا ملن مولا نے طے کر دیا تھا، اس لیے اتنے ہمارے باغنے اور آپ کی نفرت کے باوجود بھی آج ہم ایک ہو رہے ہیں۔ اس کی باری ہو رہی پلکوں کو لبوں سے چوکا، وہ بوجھل لہجے میں کہتا، مدہوش سا ہو کر نیچے اس کے گلابی لب پر اپنے سلگتے لب رکھ کر اس کے پورے جسم میں تھر تھری سا طاری کر گیا۔ وہ دونوں اسی طرح باتیں کرتے ہوئے اور ایک دوسرے پر اپنی شدتیں لٹاتے ہوئے یہ ساری رات گزارنے لگے اور اپنے اس لمحے کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ایک خوبصورت یادگار بنانے لگے۔